مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو، تمام گروپس کے ممبران کو، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج صبح کا سلام قبول ہو۔ میرے عزیز و روزانہ کی طرح میں خداوند کے مقدس پاک کلام سے چند آیات آپ کے لیے پڑھوں گا۔ آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام سے یوحنا کی انجیل اس کا 9 باب پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں۔ دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا، یہ وہی ہے۔ اوروں نے کہا، نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شلوخ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا کلام جو میں نے پڑھا ہے، اس میں یسوع مسیح نے معجزہ کیا ہے کہ جو جنم کا اندھا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہ تھیں، تو خداوند یسوع مسیح جو ہمارا مالک ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں بچانے کے لیے آسمان کو چھوڑا، تخت اور زمین پر آیا، اور زمینی مشن میں، زمینی زندگی میں اس نے بڑے بڑے معجزات کیے۔ جنم کے اندھے کو آنکھیں دینا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور شاگرد اس سے کہتے ہیں کہ اے استاد، اے ربی، یہ جو جنم کا اندھا ہے، کس نے گناہ کیا ہے، اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ لیکن یسوع نے کہا کہ نہ اس نے گناہ کیا ہے نہ اس کے ماں باپ نے،
یہ اس لیے ہوا ہے کہ خدا کے کام ظاہر ہوں۔ تو اس پر یسوع نے زمین پر تھوکا، مٹی سانی اس کی آنکھوں پہ لگا کہا کہ جا شلوخ میں دھو لے۔ اس نے دھویا اور بینا ہو گیا۔ اب لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو وہ شخص ہے جو بھیک مانگتا تھا، جو اندھا تھا، اس کی آنکھیں کیسے آ گئی ہیں؟ تو بعد میں کہا نہیں اس کا کوئی حام شکل ہوگا، کوئی کیسے۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تو بینا کیسے ہوا ہے، کیا تو وہی ہے؟ تو وہ شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واقعی میں وہی ہوں جس کی آنکھیں نہ تھیں۔ میں تو جنم کا اندھا تھا، لیکن میری آنکھیں اس شخص نے ٹھیک کی ہیں جس کا نام یسوع ہے۔ میرے عزیزو، یسوع بڑے بڑے کام کیے، آج بھی وہ زندہ ہے، آج بھی وہ معجزات کا خدا ہے، آج بھی وہ معجزات کرتا ہے اور آسمان پہ زندہ ہے اور آسمان سے دوبارہ آنے والا ہے، اور وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا۔ وہ دنیا کی عدالت کرنے کو ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں آسمان پہ گیا ہوں، اسی طرح تم مجھے دیکھو گے جب میں آسمان سے پھر آؤں گا آپ کو دینے کے لیے۔ سو میرے عزیزو، یسوع آنے والا ہے۔ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کا استقبال کریں گے؟ کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم بادلوں پہ اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمیں قبول کرنا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ کی زندگی لینی ہے، ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، تو وہ ہم اس پر ایمان لا کر، اس کا کلام پڑھ کر، اس کے کلام پر عمل کر کے ہم وہ زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ سو اگر ہم میں خامی ہے، کمی ہے، تو میرے عزیزو آئیے آج ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اسے سجدہ کریں، اس سے مانگے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ جا سکیں، ہم بھی اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، ہم بھی اس زندگی کو حاصل کرنے والے ہوں۔ سو میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے جو بھی اس دعا کو سنے، جو بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کو ہوں۔ آسمان اور زمین کے بنانے والے، کل کائنات کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں میرے آسمانی باپ، بڑی عاجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، بخشوں کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے، گزری رات کے لیے، اور آج اس نئے صبح کے لیے جو تو نے
ہماری زندگی میں بخش دے۔ میرے خدا، ہم ان سے اچھے نہیں جنہیں تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ تیری شفقت، تیرا پیار، تیری محبت، تیرا طرز، تیرا فضل ہے میرے خدا جو تو نے ہم پر کیا۔ میرے خدا، میں منت کرتا ہوں اپنے ان عزیزوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو تجھ سے دور ہیں۔ خدا انہیں ایمان کی مضبوطی دے، وہ تجھ پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے۔ میرے خدا، دنیا میں رہتے ہوئے انسان دکھ و مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ میرے خدا، اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری یسوع نام میں جاتی رہے۔ اور خدا اگر کوئی بے اولاد ہے، خدا اسے اولاد جیسی نعمت دے، وہ تجھ میں بڑے بڑے ترقی پائے۔ میرے خدا، اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیاوی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اور میرے خدا تو ہمارے مانگنے سے بیشتر ہی جانتا ہے کہ تیرے بچے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور خدا جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے۔ اسی لیے میرے خدا، آپ نے فرمایا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ سو خدا میں منت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں، نوکری نہیں، خدا انہیں کاروبار دے، انہیں نوکری دے۔ لوگ تجھ میں رہ کر، تیرا کلام پڑھ کر، تجھ پر ایمان لا کر ترقی کریں، اور وہ زندگی جو تو ہمیں دینے کے لیے آیا وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں۔ میرے خدا، میں منت کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے لوگ آباد ہیں انہیں بڑی برکت دے، ان کے ساتھ ہو، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ سو خدا، میں منت کرتا ہوں ملک پاکستان کے لیے۔ خدا، تو نے ہمیں اپنا ملک دیا، ہم آزادی سے تیرے قدموں میں آ سکتے ہیں، آزادی سے تیری پرستش کر سکتے ہیں، اور خدا تیرے نام کو جلال دے۔ میرے خدا، مدد کر، اس ملک میں جتنی بھی اقوام بستی ہیں انہیں بڑی برکت دے، ان کے ساتھ ہو، ملک کی کابینہ کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ ہو، جو اس ملک کو چلاتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں سوچیں ملک کی بہتری کے لیے ہو، لوگوں کی بہتری کے لیے ہو، اور ساری قومیں آپس میں محبت پیار سے رہیں۔ خدا، جو تو نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے، میرے خدا تیری یہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے سے دریغ نہ کیا، تو نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر، ہم تجھ میں بڑے، ترقی کریں اور تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ میرے خدا، ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے، اس کی تینوں افواج کے ساتھ ہو، ان کے سربراہوں کے ساتھ ہو، اور خدا یہ ملک ہمیشہ قائم رہے، اور اس میں بسنے والے بھی قائم رہے، اور ایک دوسرے سے محبت پیار سے پیش آئے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور تیرا نام جلال پائے۔ خداوند، یہ دعا میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں، سن اور قبول کر، آمین۔